عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے یوٹیوب چینل پہ آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ آپ لوگ میرے یوٹیوب چینل پہ آتے ہیں، اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اور یوٹیوب کو چینل پہ آ کر کے پوری ویڈیو دیکھا کریں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ میں اب پڑھنے جا رہا ہوں مرزا محمد رفیع سودا۔ مرزا محمد رفیع سودا، آپ کا نام مرزا محمد رفیع اور تخلص سودا تھا۔ آپ کے والد کا نام مرزا محمد شفیع تھا، جو بغرض تجارت کابل سے دہلی آئے اور یہیں آباد ہو گئے۔ سودا دہلی میں پیدا ہوئے اور قدیم رسم و رواج کے مطابق عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی۔ بچپن سے نہایت ذہین اور موضوع طبع تھے۔ کچھ مدت تک شاہ حاتم کے شاگرد رہے۔ غیر معمولی صلاحیت اور ذہانت کی بنا پر سودا نے بہت جلد نام پیدا کر لیا اور دلی کے سب سے ممتاز شاعر تسلیم کیے جانے لگے۔ بادشاہ وقت شاہ عالم آفتاب بھی ان سے مشورہ سخن کرتے تھے۔ سودا کی شاعری کا شہرہ سن کر نواب شجاع الدولہ نے انہیں لکھنؤ آنے کی دعوت دی۔ سودا اس وقت تو نہ جا سکے، لیکن کچھ عرصہ کے بعد حالات نے انہیں دلی چھوڑ کر لکھنؤ جانے پر مجبور کر دیا، جہاں نواب شجاع الدولہ اور ان کے بیٹے نواب آصف الدولہ کے زمانے میں خاطر خواہ پذیرائی ہوئی۔ تقریباً 70 برس کی عمر میں لکھنؤ میں انتقال کیا۔ سودا مزاجاً قصیدے کے شاعر ہیں، لیکن ان کی غزلیں بھی زبان و بیان کی دل آویزی اور لب و لہجے کے بانک پن کی وجہ سے الگ پہچانی جاتی ہیں۔ ان کا ایک مخصوص انداز ہے۔ ان کی شہرت جو ہے شہر آشوب نظمیں بھی، جن میں زمانے کی بدحالی پر طنز کیا گیا ہے، بہت مشہور ہیں۔ سودا نے شاعری کی متعدد اصناف میں طبع آزمائی کی ہے۔ غزل، رباعیاں، مستزاد، قطعات، تاریخیں، پہیلیاں، واسوخت اور شہر آشوب سب کچھ کہا، لیکن ان کے زور بیاں کے جوہر قصیدہ گوئی میں کھلتے ہیں، اور قصیدہ گوئی میں ان کا مرتبہ سب سے بلند ہے۔ ان کے قصائد شوکت الفاظ، تازگی مضامین، بلند خیالی، بندش کی چستی اور جدت تراکیب کی وجہ سے فصاحت اور بلاغت کے اعلیٰ نمونے ہیں۔ اس بنا پر انہیں قصیدہ نگاری کا امام کہا جاتا ہے۔ تو یہ میں نے ابھی مرزا محمد رفیع سودا کے حالات زندگی اور شاعرانہ خصوصیات پہ روشنی میں نے ابھی ڈالی۔ اب میں صنف قصیدہ کا نوٹ یعنی کہ بتا رہا ہوں کہ صنف قصیدہ کا نوٹ کیا ہے۔ تو لفظ قصیدہ لغوی معنی قصد، یعنی لفظ قصیدہ کے لغوی معنی قصد، ارادہ کرنے کے ہیں۔ گویا قصیدے میں شاعر کسی خاص موضوع پر اظہار خیال کرنے کا قصد کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے۔ اس کے دوسرے معنی مغز کے ہیں، یعنی قصیدہ اپنے موضوعات و مفاہیم کے اعتبار سے دیگر اصناف شعر کے مقابلے میں وہی نمایاں اور امتیازی حیثیت رکھتا ہے جو انسانی جسم و اعضاء میں مغز کو حاصل ہے، یعنی دماغ کو حاصل ہوتی ہے۔ اردو ادب میں قصیدہ فارسی سے داخل ہوا۔ اردو میں مرزا رفیع سودا اور شیخ محمد ابراہیم ذوق جیسے شعراء نے قصیدے کی صنف کو اعلیٰ مقام تک پہنچایا۔ قصیدہ حیت کے یعنی شکل کے اعتبار سے غزل سے ملتا ہے۔ اس کی بحر یعنی وزن شروع سے آخر تک ایک ہی ہوتی ہے۔ پہلے شعر کے دونوں مصرے اور باقی اشعار کے آخری مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں، مگر قصیدے میں ردیف لازمی نہیں ہے۔ قصیدے کا آغاز مطلع سے ہوتا ہے۔ بعض اوقات درمیان میں بھی مطلع لائے جاتے ہیں۔ ایک قصیدے میں اشعار کی تعداد کم سے کم 5 ہے، زیادہ سے زیادہ کوئی حد مقرر نہیں۔ اردو اور فارسی میں کئی سو اشعار کے قصیدے بھی ملتے ہیں۔
تشبیب یا تمہید، گریز، مدح یا مذمت اور مقطع، خاتمہ بر دعا قصیدے کے 4 اجزاء ترکیبی ہیں۔ تشبیب یا تمہید، اس کو کیا قصیدے کا پہلا حصہ تشبیب یا تمہید کہلاتا ہے۔ اس میں شاعر عشق و عاشقی کی باتیں، شباب جوانی کے قصے اور فضا کی رنگینی کا حال بیان کرتا ہے۔ گریز، تشبیب کے بعد قصیدے میں گریز کی منزل آتی ہے۔ گریز کی یہ خوبی قرار دی گئی ہے کہ تشبیب کے بعد ممدوح کا ذکر نہایت ہی فطری اور موزوں طریقے سے کیا جائے، یعنی بیان میں ایک فطری مناسبت، تسلسل اور ربط قائم رہے۔ مدح یا مذمت، قصیدے کا سب سے ضروری جز مدح سرائی ہے اور اسی پر قصیدے کی بنیاد ہوتی ہے۔ عربی قصائد میں مدح حقیقت اور واقفیت سے بھرپور ہوتی تھی، مگر فارسی اور اردو میں مدح کا معیار خیال آفرینی اور مبالغہ ہوتا ہے، یا ممدوح کی ذات میں مثالی خصوصیات فرض کر کے بیان کی جاتی ہیں۔ اگر قصیدہ ہجویہ ہو تو جس کے بارے میں بات کی جاتی ہے اس کے نقص بیان کیے جاتے ہیں۔ مقطع، خاتمہ بر دعا، قصیدے کا آخری حصہ دعائیہ ہوتا ہے۔ اس میں ممدوح کو بلندی اقبال اور درازی عمر کی دعا دی جاتی ہے اور شاعر اپنے ممدوح سے حسن بیان کے ساتھ انعام کا تقاضا کرتا ہے۔ تو ابھی میں نے آپ کو یہ قصیدے کا نوٹ بھی بتا دیا۔ اب میں قصیدے کی نوٹ کی تعریف کرنے جا رہا یعنی کہ تشریح کرنے جا رہا ہوں۔ اب تشریح ہے۔ اب پہلے میں شعر پڑھوں گا۔ اب سامنے میرے جو کوئی پیر و جواں ہے، دعویٰ نہ کرے یہ کہ میرے منہ میں زباں ہے۔ شاعر متکلم کی زبان سے، متکلم کہتے بات کرنے والے کو، شاعر متکلم کی زبان سے کہتے ہیں کہ اب میرے سامنے کوئی جوان و بزرگ یہ دعویٰ نہ کرے کہ میں بات کرنے کا ہنر جانتا ہوں۔ میں حضرت سودا کو سنا بولتے یارو، اللہ رے کیا نظم بیاں ہے۔ متکلم کہتا ہے کہ میں نے سودا کو بات کرتے ہوئے سنا ہے اور اس قدر قائل ہو گیا ہوں کہ ان کے برابر کسی کو کھڑا نہیں کر سکتا، ان کے جیسا بات کرنے کا ہنر کسی میں نہیں ہے۔ اتنا میں کیا عرض کہ فرمائیں یہ حضرت، آرام سے کٹنے کی طرح کوئی بھی یہاں ہے۔ متکلم کہتا ہے میں نے سودا سے سوال کیا کہ کوئی ایسی ترکیب بتائیں کہ آدمی آرام سے اپنی زندگی گزار سکے۔ سن کر یہ لگے کہنے خاموشی رہ جا، اس امر میں قاصر تو فرشتے کی زباں ہے۔ متکلم کہتا ہے کہ میرا سوال سنتے ہی سودا نے کہا کہ موجودہ دور میں ایسا سوال کرنا بے سود ہے، کیونکہ اس سوال کا جواب فرشتے بھی نہیں دے سکتے۔ کیا میں بتاؤں کہ زمانے میں کئی مشکل ہے وجہ معاش اپنی، سو جس کا یہ بیاں ہے۔ شاعر فرماتے ہیں کہ زمانے میں کئی طرح کے پیشے ہیں جن سے آدمی اپنا روزگار کماتے ہیں اور اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ گھوڑا لے اگر نوکری کرتے ہیں کسوں کی، یعنی شاعری میں لکھا جائے کسوں لیکن پڑھیں گے کسی کی، تنخواہ کا پھر عالم بالا پہ مکان ہے۔ شاعر فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا گھوڑا لے کر سپاہی کی نوکری کر لیتے ہیں تو تنخواہوں کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ گزرے ہے صدا یوں الف دانا کی خاطر، شمشیر جو گھر میں تو سپر بنیے کہاں ہے۔ شاعر فرماتے ہیں کہ سپاہی اپنے گھروں کا خرچہ چلانے کے لیے ڈھال گھر میں رکھتے ہیں تو تلوار بنیے کے ہاں گروی رکھ دیتے ہیں، یعنی سپاہی اپنے گھر کی چیزیں بیچ کر اپنے کنبے کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں۔ سوداگری کیجئے تو ہے اس میں یہ مشقت، دکھن میں بکے وہ جو خریدا صفحاں ہے۔ شاعر فرماتے ہیں کہ اس دور میں اگر کوئی تجارت کا پیشہ اختیار کرتا ہے تو اس میں یہ مشکل ہے کہ چیزیں خریدنے اصفہان جانا پڑتا ہے، یعنی ایران، اور چیزیں بیچنے کے لیے جنوبی ہندوستان کا رخ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ دلی اجڑ چکی ہے
اور یہاں کوئی بھی کاروبار اب یہاں چلتا نہیں ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں شاعر سے جو سنے جاتے ہیں مستغنی الاحوال، یعنی کہتے ہیں شاعر جو سنے جاتے ہیں مستغنی الاحوال، دیکھے جو کوئی فکر و تردد کو تو یہاں ہے۔ شاعر فرماتے ہیں کہ شاعروں کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ انہیں کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، لیکن موجودہ دور میں ان کو بھی فکر و غم نے گھیر لیا ہے۔ مشتاق ملاقات انہوں کا کس و ناکس، ملنا انہیں اس سے فلاں ابن فلاں ہیں۔ شاعر فرماتے ہیں کہ شاعر سے ملنے کے لیے ادنا اور سطحی درجے کے لوگ آتے ہیں، جبکہ شاعر صرف اونچے درجے کے لوگوں سے ملنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ ان کی شان میں قصیدے کہتے ہیں تو انعام کے طور پر انہیں کافی رقم ملتی ہے، جس سے وہ اوروں کی بھی حاجتیں پوری کرتے ہیں۔ مگر اب دلی اجڑ گئی ہے اور یہاں کوئی امیر شخص موجود نہیں ہے۔ گر عید کا مسجد میں پڑھیں جا کے دو گانا، نیت قطع تہنیت خان زماں ہے۔ شاعر فرماتے ہیں کہ شاعر اگر عید کی نماز کی 2 رکعتیں ادا کرنے مسجد میں جاتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عمرہ کی یعنی امیر لوگوں کی شان میں مبارکبادی کا قطعہ پیش کرے تاکہ اسے کچھ انعام و اکرام مل سکے، انعام و اکرام ملے۔ کہتے ہیں ملائی اگر کیجیے تو ملا کی ہے یہ قدر، ہو 2 روپے اس کے جو کوئی مثنوی خواں ہے۔ شاعر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ملائی کا پیشہ اختیار کرتا ہے تو ان کی یہ قدر ہے کہ صرف اس مولوی کو چند روپے مل جاتے ہیں جو قصہ گوئی کا فن جانتا ہو۔ اور ماں حضر اخوند کا اب کیا میں بتاؤں، یا کاس دال عدس و جو کی 2 نہ ہے۔ شاعر فرماتے ہیں کہ اب استادوں کی حالت کے بارے میں کیا بتاؤں، ان کی غذا مسور کی دال کی 1 پیالی اور جو کی 2 روٹیاں ہیں۔ دن کو تو وہ بیچارہ پڑھایا کرے لڑکے، شب خرچ لکھے گھر کا اگر ہند صدا ہیں۔ شاعر فرماتے ہیں استاد دن بھر بچوں کو پڑھاتا ہے اور اگر حساب جانتا ہے تو شام کو گھر کے خرچے کا حساب کرتا رہتا ہے۔ اب کیجئے انصاف کہ جس کی ہو یہ اوقات، آرام جو چاہے وہ کرے وقت کہاں ہے۔ شاعر فرماتے ہیں اب آپ ہی خود ہی انصاف کیجئے، جن کی یہ حیثیت ہو اور جن کے کام کرنے کا وقت ایسا ہو وہ آرام کرنے کا وقت کہاں سے لائے۔ چاہے جو کوئی شیخ بنے بہر فراغت، چھٹتے ہی تو شعراء کا وہ مطعون زباں ہے۔ شاعر فرماتے ہیں کہ اب اگر کوئی شیخ یہ دعویٰ کرے کہ مجھے زمانے کی گردش کا کوئی غم نہیں ہے تو اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلتے ہیں شعراء اس پر طعنے کسنا شروع کر دیتے ہیں۔ تحقیق ہوا است کر داڑھی کو کنگھی، لے خیل مریداں گئے وہ بس میں جہاں سے۔ شاعر شیخ کو طعنہ دینے والوں کی زبان سے کہتے ہیں۔ شیخ کو جب معلوم ہو جاتا ہے کہ کہیں پر عرس کی تقریب ہے تو وہ اپنی داڑھی میں کنگھی کر کے اور اپنے مریدوں کے جھنڈ کو لے کر وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ ڈھولک جو لگی بجنے تو وہاں سب کو ہوا وجد، کوئی کودے کوئی رو دے کوئی نعرہ زنا ہے۔ شاعر فرماتے ہیں کہ عرس میں جب ڈھولک بجنے لگتی ہے یعنی قوالی شروع ہو جاتی ہے تو سب پر جنون کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور کوئی کودنے کوئی رونے اور کوئی چلانے لگتا ہے۔ بے تال ہوئے شیخ جو ٹک وجد میں آ کر، سرگوشیوں میں پھر بد اصولی کا بیان ہے۔ شاعر فرماتے ہیں کہ ایسی حالت میں اگر شیخ بھی اپنے آپے سے باہر ہو جائے تو لوگ سرگوشیوں میں بے اصولی کی شکایت کرنے لگ جاتے ہیں۔ آرام سے کٹنے کا سنا تو نے کچھ احوال، جمعیت خاطر کوئی صورت ہو کہاں ہے۔ شاعر فرماتے ہیں کہ آرام سے زندگی بسر ہونے کا احوال آپ نے سنا، یہاں ایسی کوئی ترکیب نہیں جس سے آدمی کی زندگی سکون سے گزرے۔ دنیا میں
کہہ رہے ہیں آگے، دنیا میں تو آسودگی رکھتی ہے فقط نام، عقبا میں یہ رکھتا تھا کوئی اس کا نشان ہے۔ شاعر فرماتے ہیں دنیا میں خوشحالی اور امن و سکون صرف نام کے ہیں، ہاں میں نے کسی کو کہتے سنا ہے کہ عقبا میں یعنی مرنے کے بعد والی زندگی میں انسان کو سکون اور آرام نصیب ہو جاتا ہے، سو اس پر تیقن کسی دل کو نہیں ہے، یہ بات بھی گوئندہ ہی کا گمان ہے، تیقن کا بھروسہ۔ شاعر فرماتے ہیں اس کے باوجود اس بات پر کسی کو یقین نہیں ہے کہ مرنے کے بعد انسان کو آرام میسر ہوگا، بلکہ یہ بات بھی کہنے والے کا اپنا خیال نظر آتا ہے۔ یہاں فکر معیشت ہے تو وہاں دغدغۂ حشر، یہاں فکر معیشت ہے تو وہاں دغدغۂ حشر، آسودگی ہر فست نہ وہ یہاں ہے نہ وہاں ہے۔ شاعر آخری شعر میں فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں آدمی کو روزگار کی فکر ستاتی ہے، اور مرنے کے بعد والی دنیا میں قیامت کے دن کا خوف ستاتا ہے۔ سچ یہی ہے کہ خوشحالی اور امن و سکون نہ اس دنیا میں میسر ہے اور نہ اس دنیا میں۔ اب میں نے تشریح کر دی، اب ہے سوالات کے جوابات۔ سودا نے اس قصیدے میں جن پیشوں کا ذکر کیا ہے ان کی فہرست بنائیے۔ تو سودا نے جواب ہے، سودا نے اس قصیدے میں مندرجہ ذیل پیشوں کا ذکر کیا ہے: سپاہ گڑی، سوداگری، شاعری، ملائی، استادی وغیرہ وغیرہ۔ اب یعنی کہ سوال نمبر 2 ہے، شہر آشوب سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے شہر آشوب کی اصطلاح ان نظموں کے لیے استعمال ہوتی ہے جن میں کسی شہر کی تباہی اور بدحالی یا زمانے کی عام ابتری اور بد نظمی کا ذکر ہو۔ سوال نمبر 3 ہے، اس قصیدے کو شاعر نے شہر آشوب کیوں قرار دیا ہے؟ اس قصیدہ میں احمد شاہ ابدالی اور مرہٹوں کے حملے کے بعد مختلف پیشوں کو درپیش مسائل کے ذکر سے دلی شہر کی ابتری اور بدحالی کا ذکر کیا گیا ہے، اس لیے شاعر نے اس قصیدے کو شہر آشوب قرار دیا ہے، کیونکہ اس قصیدے میں اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ دلی کو تباہ کیا گیا، برباد کیا گیا، اسی لیے دلی کی تباہی اور بدحالی کا اس میں ذکر ہے۔ اب الفاظ معنی، میرے منہ میں زباں ہے میں بھی کچھ کہہ سکتا ہوں۔ نظم بیان، بیان کی خوبی اور سلیقہ۔ طرح کا مطلب صورت، امر کا مطلب کام، قاصر مجبور، وجہ معاش روزی کا ذریعہ، عالم بالا آسمان، علف اس کو پڑھیں گے علف گھاس، صفحان اصفہان ایران کا ایک شہر، مستغنی الاحوال جس کو کسی کی پرواہ نہ ہو، فکر و تردد پریشانی، یعنی خان زماں بہت بڑا امیر، ماحضر کھانا، اخوند استاد، کاسا پیالہ، دال عدس مسور کی دال، ہندسہ داں حساب جاننے والا۔